پیٹ ہے. اپنے تو کہتے ہیں نا یہ سچ کہنا چاہیے. یہ بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہو نا تو اپنے کہتے ہیں نہیں جی یہ سچ آتے ہیں سچ آتے ہیں. اپنے اپنوں کو سچ کہتے ہیں یہ سچ کہتا ہے. کمال تو یہ ہے کافر کسی کو سچا کہے اور کافروں نے میرے نبی کو صادق اور امین کہا ہے. بولو سبحان اللہ. امانت نبی کی جب حضور جانے لگے ہجرت کرنے لگے علی کو کہا تھا اے علی یہ امانتیں ہیں یہ جن جن کی ہیں ان کو دے کے آ جانا. ہمارے نبی کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا علم تھا اور ہے کہ حیات کا بھی پتا تھا نبی کو کہ علی کو کچھ نہ ہوگا. اپنے بستر پر سلاتے وقت نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ علی سویا ہوگا تو لگے گا کہ نبی سویا ہے. بولو سبحان اللہ. علی کو سارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے دلوں کی جان ہے. لیکن لوگوں رسول اللہ سے پوچھو مکہ مدینہ بھرا تھا صحابہ سے. علی کو اپنے بستر پر سلاتے وقت کیا سوچا تھا؟ کہا جسامت میں اور شباہت میں علی ایسا ہے کہ جب علی سوئے گا تو لگے گا نبی سویا ہوا ہے. سویا علی ہوگا تو لگے گا نبی سویا. اور حضور معلم مقصود کائنات یہ عورتیں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. لگے گا کہ نبی سویا. جو نبی اپنے داماد علی کو اور اپنے چچا زاد بھائی علی کو بستر پہ سلاتے وقت سمجھ رہے ہیں اور حدیث شریف میں ہے بھی حضور فرماتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو مانگا ہے اسی طرح میں نے علی کو مانگا ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے پیارے صاحبوں بڑے سچے نبی نے سب سے بڑے رب سچے نے سچا خاتم الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو سچا بنایا. آپ نے وہی سچائی کا تاج اٹھایا اور علی کے سر پہ رکھ دیا. بولو سبحان اللہ. آخری وقت تک مولا علی نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. پوچھا جاتا تھا یا علی آپ ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہا میں اتنا مقروض ہوں رسول اللہ کا. میں نے علم مصطفیٰ سے ایسے لیا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے. تو پرندہ بچے کو خوراک کیسے دیتا ہے؟ یہاں سے پرندہ اپنی چونچ میں غذا کو لے کے آتا ہے اور چبا کر اپنے بچے کی چونچ میں داخل کر دیتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے ایسے علم رسول اللہ سے حاصل کیا. حضور کی زبان اطہر کو علی نے بھی چوسا، حسن نے بھی چوسا، حسین نے بھی چوسا. اس لیے ہر زمانے میں وہ شیرینی اور وہ مٹھاس ان کی زبانوں میں بجا طور پر رہی.
بھی کفر بھڑکتا رہا، حسن جیسا، حسین جیسا شیر قربانی کے لیے تیار رہا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اسلام کی بنیادوں میں جتنی قربانیاں ہیں، غزوہ خندق، احد، جمل، صفین، نہروان، کربلا، ان کی بنیادوں میں قربانیاں شہیدوں کی جتنی بھی ہیں، یہ ساری قربانیاں گھرانے اہل بیت کی طرف سے قبول کی گئی ہیں۔ ہر غزوہ میں علی شیر بن کے میدان میں اترتے تھے، بڑے بڑے کافروں کو رونتے ہوئے جاتے تھے، اور علی کی تلوار برابر دھڑوں کو کاٹ دیتی تھی۔ ایک اس سائڈ پہ گرتا ہے، کس سائڈ پہ؟ جبرائیل امین آپ فرماتے ہیں کہ علی کی تلوار اتنی انصاف والی تھی، ایک سائڈ کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئی، برابر کاٹتی تھی، آدھا دھڑ اس سائڈ پہ گرتا، آدھا دوسری سائڈ پہ، سر دھڑ کاٹ کے نکلتی تھی تلوار علی کی۔ یہی دشمنی رہی ہے کافروں کو، کئی کافر مسلمانوں کا میک اپ کر کے آگے تھے۔ جس طرح چنگا پلا مرد ہوتا ہے، گلیاں بازار خسرا بنیا پھر رہا ہوتا ہے، اچھا خاصا مرد ہوتا ہے اور میک اپ کر کے خسرا بنا ہوتا ہے۔ ان مسلمانوں نے، اور جو مسلمان بظاہر مسلمانی کا میک اپ کیا ہوا تھا، ان لوگوں نے حسین پر دعویٰ بولا، علی پر دعویٰ بولا، رسول اللہ پر دعویٰ بولا، سیدہ زہرا کے گھر پر۔ تو کیا سمجھ آئی؟ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، ایسا مسلمان بھی اللہ کے نبی کو قبول نہیں جو علی کو چھوڑ دے، جو حسن کو چھوڑے، جو حسین کو چھوڑے، جو اماں زہرا کو چھوڑ دے، اور پھر بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافروں سے بھی بدتر ہے، اس کا نام ہوتا ہے منافق۔ ہم اس کو مسلمان پہلے اس لیے کہتے ہیں کہ منافق تو تب ہی ہوگا نا، پہلے کلمہ پڑھے گا، تو کلمہ تو اس نے پڑھ کے کربلا میں حسین کو شہید کیا۔ 80 کلومیٹر کا رستہ ہے کربلا جاتے ہوئے، کاظمین کا رستہ ہے، دونوں اطراف آپ کی نظریں جائیں گی۔ ایک سعودیہ والے یہودی ہے جو روضہ رسول کی طرف نظر بھی نہیں کرنے دیتے۔ اماں زہرا کی قبر انور جنت البقیع میں آپ جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رسول کی بیٹی اماں زہرا کی قبر کدھر ہے۔ ان مردودوں نے یہ سیدوں کے ساتھ کیا ہے۔ امام حسن کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ پوچھو ان یہودیوں نصرانیوں سے۔ انڈیا کا شاعر تھا، وہ کہتا تھا، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مصر سعودی یہ یہودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قبر کیا لکھے، اس قوم کے بارے میں قبر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔